میری وائف ایک UN کے دفتر میں کام کرتی تھی اور پچھلے سال 5 اکتوبر کو ان کے دفتر کے اندر ایک خودکش حملہ آور داخل ہوا اور اس نے اپنے آپ کو اڑا دیا۔ اس دفتر میں کام کرنے والے 5 لوگوں کی وفات ہوئی، جن میں ایک میری وائف تھی۔ آج 14 مہینے ہو جائیں گے، مگر آج تک ہمیں ابھی تک اس سوال کا جواب نہیں ملا کہ یہ کیوں ہے اور یہ کیا وجہ ہے کہ یہ اس قسم کا سانحہ جو ہے یہ پاکستان میں اتنا کامن ہو گیا ہے۔ اور پھر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی آپ کے کیا تاثرات ہیں اس چیز کے بارے میں۔ مجھے بڑا غصہ چڑھتا ہے۔ شروع میں کیونکہ مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ وہ جو خودکش تھا وہ ایک پٹھان تھا اور تقریباً اس کی عمر 18-19 سال یا 20 سال کی تھی اور اس کے منہ پہ داڑھی تھی۔ تو میں جب سڑک پہ کہیں جا رہا ہوتا تھا اور مجھے اس حلیے کا کوئی بھی نظر آتا تھا تو میرا دل کرتا تھا کہ میں اس کے اوپر گاڑی چڑھا دوں، مگر کیا وہ اس چیز کا حل تھا؟ میں نے بہت سوچا، مگر ایونچولی مجھے یہ پتہ چلا کہ یہ جو ہے اس کا حل نہیں ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ آنکھ کے بدلے آنکھ نکال لیں گے تو پھر دنیا میں آنکھوں والا کوئی نہیں بچے گا، سب اندھے ہو جائیں گے۔ تو اس واسطے میں نے سوچا کہ کیا کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم بھی خودکش بن جائیں اور وہاں جا کر یہ کام کریں جہاں سے وہ لوگ آئے ہیں اور انہوں نے یہ کام کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ ہم ان کو معاف کر دیں، کیونکہ معاف کرنا جو ہے وہ اللہ کی خصلت ہے اور اللہ نے اپنے بندوں کو بھی کہا ہے کہ آپ معاف کریں۔ بہت تگ و دو، بہت کشمکش اندرونی سے ہم گزرے، مگر فائنلی ہم نے پھر یہی سوچا کہ اس کو معاف کرنا ہے، کیونکہ جب تک ہم ان لوگوں کو، کیونکہ وہ جس نے اپنے آپ کو آ کے اڑایا ہے اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ یہ لوگ بہت سے ان میں سے ایسے ہوتے ہیں جن کو پیسے کا لالچ دے کر تو یہ کام کروایا جاتا ہے۔ مگر یہ کہ آپ صبح اپنے وائف کو آفس چھوڑ کے آتے ہیں اور آپ شام کا پلان بنا رہے ہوتے ہیں کہ جب 5 بجے میں آپ کو پک کروں گا تو ہم جنس پر جائیں گے، وہاں پر ہم نے یہ کام کرنا ہے، اور 2 بجے آپ 2:30 بجے 2:15 بجے آپ ایک اس کی ڈیڈ باڈی لے کے گھر آ جاتے ہیں، اور شام کو 5 بجے آپ اس کو غسل دے کے فارغ ہو جاتے ہیں اور رات کو 10 بجے آپ اس کو دفنا دیتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے صرف وہی سمجھ سکتا ہے جو کہ اس سے گزرا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں تو گڈ ڈائی ینگ، شاید اس لیے وہ چلی گئی کہ وہ اچھی تھی، مگر اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ جو پیچھے رہ گئے ان میں کیا خرابی تھی۔ بہرحال یہ تو ہے اور اسی طرح زندگی چل رہی ہے اور چلتی رہے گی۔ اس کے بعد جب ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر ہمارے جیسے جو لوگ ہیں جن کا کوئی عزیز اور یا کوئی بہت قریبی یا کوئی پیارا اس قسم کے حادثے میں یا تخریبی کارروائی میں یا ٹیررزم کے حملے میں فوت ہوا ہے، تو ان کے لیے کوئی بھی کسی قسم کی بھی ایسی فورم نہیں ہے، ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے، نہ ہی کوئی کاؤنسلنگ ہے جہاں پر وہ لوگ اپنے اس ٹرامے سے نکل سکیں۔ تو پھر ہم نے اس کے بارے میں پڑھنا شروع کیا اور پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر کے بارے میں پڑھا، اور اس کو ہم نے لے کر کے پھر ایک نیٹ ورک اب ہم بنانا چاہ رہے ہیں جو کہ پاکستان ٹیررزم سروائیورز نیٹ ورک ہوگا، اور اس کے اندر ہماری کوشش یہ ہے کہ ہماری طرح کے جتنے لوگ ہیں جن کے کوئی عزیز فوت ہو چکے ہیں کسی ٹیررزم کے حملے میں، یا وہ لوگ جو کہ ایک ٹیررزم اٹیک کے اندر بچ گئے ہیں، فوت نہیں ہوئے ہیں، زخمی ہیں یا ادروائز انوالو ہو گئے تھے، ان کو ایک جگہ پہ اکٹھا کیا جائے، ان کو ایک پلیٹ فارم دیا جائے تاکہ وہ آپس میں بات چیت کریں
اپنے اندر کا جو دکھ ہے اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، ان کو یہ پتہ چلے کہ وہ اکیلے اس دکھ سے نہیں گزر رہے ہیں، اور بھی ہیں جو کہ اس دکھ میں ان کے شریک ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ بیسیکلی سب لوگ جو ہیں وہ ایک ہی بات کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ یہ ایک اتنا بڑا مسئلہ ہے اور یہ اس کو جتنی جلدی حل کیا جائے اتنا بہتر ہوگا۔ ہم اسی چیز کو لے کر کے آگے بڑھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر ہم آخری طاہر ملک ہونے چاہیے، اور گل جو ہے وہ آخری گل ہونی چاہیے، اور اس قسم کے سانحوں میں، اس قسم کے دہشت گردی کے واقعات میں نہ کوئی فوت ہونا چاہیے اور نہ کوئی سروائیور ہونا چاہیے۔ اور یہ تب ہی ہوگا جب کہ ہمارا پیغام ان لوگوں تک پہنچے گا جو ہماری طرح کے ہیں، اور ان لوگوں تک پہنچے گا جو کہ ان کی طرح کے ہیں، جو یہ دہشت گردی کے واقعات جو ہیں ان کو کرتے ہیں، کہ اس کا حاصل کچھ نہیں ہے، صرف اور صرف دکھ اور درد۔